درس چل رہا ہے سورۃ یونس کا۔ اب تک کفار اور عذاب کا ذکر تھا۔ آج پہلی آیت میں قرآن کریم کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بیان فرمایا۔ بالعموم قرآن اور اسلام کا بھی بیان ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق پکی بات ہے جب پہنچی آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نصیحت، واعظ۔ یہ قرآن کی پہلی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اول تا آخر قرآن کریم میں مختلف انداز سے، مختلف حساب کتاب سے اللہ رب العزت نے واقعات بیان فرمائے ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے احکام بیان فرمائے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک موعظہ سے مراد شریعت کے وہ احکام بھی ہیں جو ظاہراً انسان پر نافذ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور قرآن کریم دلوں کے مرض کے لیے، سینوں کے مرض کے لیے شفا ہے۔ یہاں سے تصوف کا ایک معیار بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے موعظہ سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر انسان کے اندر جو خرابیاں ہیں، شریعت کو مد نظر رکھ کر ان خرابیوں سے خود کو محفوظ کرے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ سے روحانی امراض ہیں، باطنی امراض ہیں، ان کا علاج کرے۔ ظاہراً اب شریعت پر عمل کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اسے کسی مستند عالم دین سے شریعت کے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے، اور مستند عالم دین بھی ہو، حکمت بصیرت بھی رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو آپ اس سے مسئلہ پوچھیں، وہ حالات کے تقاضوں کو، نزاکتوں کو سمجھے بغیر، جیسے ایک مفتی صاحب کی مجبوری ہوتی ہے کہ بس اس نے ٹھک مسئلہ ہی بتانا ہے، چاہے اگلا جیسا کیسا ہو جائے۔ لیکن کافی سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان میں نرمی کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن آپ اگر کسی متبع شریعت، مستند اور ماہر شریعت عالم دین سے نہیں پوچھیں گے تو وہ آپ کو شریعت کے اس کے اندر، مسئلے کے اندر جو سخت پہلو ہوں گے شاید وہ بتا دے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوال پر سوال کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں قوم بنی اسرائیل کا واقعہ گائے والا مشہور گزر چکا ہے کہ جب ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، عرض کیا اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کا قاتل ہمیں نہیں مل رہا، آپ اللہ سے درخواست کریں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیں اس مقتول کا قاتل مل جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے عرض کیا یا باری تعالیٰ میری قوم کا یہ مسئلہ ہے، نوازش فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ آپ اپنی قوم کو حکم دو ایک گائے ذبح کریں، اور جو حصہ اس میت کا کٹا ہوا ہے اس گائے کا وہی حصہ کاٹ کر اس کے ساتھ لگا دو، یہ مردہ خود بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ واللہ عالم، جو بھی صورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر اللہ کا یہ حکم ان کو سنایا تو اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے آگے کیل کال شروع کر دیا کہ موسیٰ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی چوڑائی کیسی ہونی چاہیے، پھر وہ کبھی گابن بھی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو،
وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، بالکل بلوغت والی ہو یا بلوغت کے قریب والی ہو، تو 100 طرح سے انہوں نے آگے بک بک کی، تو شریعت کا حکم بھی سخت سے سخت تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ گائیں ان کے لیے تلاش کرنا مشکل ترین ہو گیا۔ مشکل ترین صورتحال میں انہیں کہیں جا کر گائیں ملی، تو گائیں والے نے کہا کہ یہ جو گائیں آپ کو مطلوب ہے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس گائیں کو ایک ترازو میں رکھو، دوسرے ترازو میں سونا رکھو، تب دوں گا۔ دیکھو پہلے بالکل آسان حکم تھا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے سیدھا بتایا بھئی گائیں ذبح کرو، کوئی بھی کرتے کام سیدھا ہو جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے نخرے شروع کر دیے، آکڑ بنانا شروع کر دی، منافقت شروع کر دی۔ جیسے آج کل بھی دور ہوتا ہے کہ مولانا صاحب شریعت کا فلاں مسئلہ کیسے ہے، تو عالم جو ماہر شریعت بھی ہوتا ہے، حکمت و بصیرت کا مالک بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو ابتدائی طور پر شریعت کا ہلکا سا حکم آپ کو بتاتا ہے، لیکن جب آپ آگے سے کیڑے نکالتے ہیں، آپ آگے سے کیل و کال کرتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے، تو وہ بھی پھر تحقیق میں لگ جاتا ہے، تو معاملے کو مزید کھولتا ہے، مسئلہ تھوڑا اور سخت ہو جاتا ہے، پھر ہمارا اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں شیطان پھر چکر دیتا ہے، ہم پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ابھی ہمارا اطمینان نہیں ہوا، کوئی تھوڑی اور تحقیق فرمائے، تو حضرت تھوڑی اور تحقیق شروع کر دیتے ہیں، تو مسئلہ آداب کی طرف چلا جاتا ہے، آخر میں پھر ایسے بدبخت لوگ کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ دین میں تو مسائل اتنے مشکل ترین ہیں، جبکہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، ابتدائی طور پر جو سیدھا حل شریعت دیتی ہے اس کو مان لینے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن خام کا کیڑے نکالتے جائیں گے تو پھر کیڑے نکلتے بھی آئیں گے۔ بہرحال فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن کریم جو ہے باطنی امراض کا، باطنی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ ایک وہ بیماریاں لگتی ہیں انسان کو جسمانی طور پر کہ بخار ہو جاتا ہے، کوئی اور بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں تکلیف رہتی ہے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اب وہ صحابی گیا، جہاں سے اسے قرآن آتا تھا وہیں سے پڑھتا تھا۔ اب میں نے جو سابقہ بات آپ کو کی ہے کہ کیل کال کرنے سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اب اس صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن تو 30 پاروں کا ہے، کہاں سے پڑھوں، پھر کون سی سورت پڑھوں، کون سا رکوع پڑھوں، کون سی آیت پڑھوں، نہیں، بس سیدھا حکم اس نے سنا، واپس چلا گیا۔ دوسرا صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حلق میں تکلیف رہتی ہے، حضور نے فرمایا جاؤ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ وہ شخص چلا گیا، جہاں سے اسے قرآن یاد تھا وہیں سے پڑھتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا، اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کون سی آیت پڑھوں جس سے حلق کو شفا ہو جائے، بھئی قرآن سارا کا سارا شفا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، تم حضرات محققین، مفسرین اور فقہا اولیاء کرام نے کچھ آیات بعض ان کے ترجمے کے ساتھ، اس کے مفاہم کے ساتھ متعین کی ہیں آیاتیں، بخار کے لیے فلاں پڑھو، سر درد کے لیے فلاں پڑھو، گردے کے درد کے لیے فلاں پڑھو، یہ بیماریوں کے لیے روحانی علاج ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کے اخلاق، انسان کی نیتیں، انسان کے دل میں اٹھنے والے جذبات، احساسات، عقائد، یہ چیزیں سامنے نظر آنے والی نہیں ہیں، یہ روحانی اور باطنی چیزیں ہیں، اس کا علاج شیخ کامل کرے گا، انسان خود اپنے زور پہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے متبع شریعت، پابند شریعت، طریقت کے راستے پر تربیت یافتہ ولی ہو، کامل ہو، مکمل ہو، شریعت کی رہنمائی کرنے میں، تربیت کرنے میں ماہر ہو،
اس سے بیعت ہوں، وہ ہماری روحانی امراض کی تشخیص کرے گا۔ جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، عرض کیا حضرت میں آپ کے ہاں چلا رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے رہو بھائی چلا، لیکن یہاں کے جو معمولات ہیں ان کے مطابق رہو۔ تو ایک دن دوپہر کا وقت تھا، وہ باہر کھڑا ہو کر زور زور سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ۔ حضرت نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، تم اپنی اصلاح کروانے آئے ہو یا لوگوں کی اصلاح کرنے آئے ہو؟ تم اللہ اللہ سیکھنے آئے ہو، سکھانے آئے ہو؟ جو طریقہ مذکور ہے کہ ایسا ایسا ذکر کرو وہ کرو، آپ نے پوری خانقاہ کو، پورے تھانہ بھون کو سر پہ اٹھا لیا ہے۔ خوف خدا کرو، اس کو فوراً ڈانٹ دیا۔ ایسے لوگ آتے تھے کہتے تھے حضرت ہم اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کم کر دو۔ کوئی ایسے تھے جو تھوڑی تسبیحات کرتے تھے، حضرت نے فرمایا زیادہ کر دو۔ تو بہرحال یہ روحانی امراض کا علاج اہل اللہ کریں گے، اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی شریعت کی اتباع کرنے والے ہوں، شریعت کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے لیے فیصلہ کریں گے اس وقت شریعت میں کہاں کہاں کتنا کتنا عمل کرنا ہے۔ پیر کا معنی ہم نے رکھا ہوا ہے تویزوں والی سرکار، یہ غلط بات ہے۔ پیر کا معنی ہے شریعت و طریقت پر چلانے والا۔ تیسری صفت قرآن کی بیان فرمائی، وہ خدا، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ کافروں کے لیے نہ تو قرآن شفا ہے، نہ ہی کافروں کے لیے قرآن ہدایت ہے، نہ ہی کافروں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں فرما دیا، ذالک اولئک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن جو ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیونکہ ابتدائی طور پر آمادہ ہونا ضروری ہے کہ میں قرآن سے رہنمائی لوں گا، تو پھر قرآن اس کے لیے رہنمائی ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہے۔ کون؟ سب سے پہلا اس کا مصداق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی پوری انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے، 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مصداق خود مذہب اسلام ہے کہ مذہب اسلام دنیا کے تمام مذاہب سے بڑھ کر انسانیت کا خیال کرتا ہے، انسانیت کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے لوگوں کو انسانیت سکھائی کہ انسان انسان کا احترام کرے، انسان انسان کی خدمت کرے۔ آپ علیہ السلام نے جو دین دیا اس کا بھی بنیادی پیغام یہی ہے، لیکن افسوس آج ہم خدمت سے بھاگ گئے ہیں سارے، اب ہم کہتے ہیں ہم مخدوم ہیں، خدمت کرنے والے کئی اور ہوں۔ تو یہ عجیب عجیب طریقہ ہے جس وجہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی اس رحمت پر، اللہ کے اس فضل پر چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم اس پر خوش ہو جائیں اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ ہم خوش ہیں، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ ہم خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اس کی تلاوت کریں۔ ہم خوش ہیں تو روزانہ اس قرآن کریم کے معنی کو سنیں، سمجھیں، تاکہ ہماری سمجھ میں آئیں۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، بہتر ہے یہ قرآن، باقی جتنے بھی آپ خیر جمع کرتے ہیں یہ سب سے بہترین خیر ہے، اس سے جتنا چاہے انسان خیر جمع کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے عشق عطا فرمائے، محبت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔